آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح کا فتنہ انجینئر مرزا کے دماغ میں ہے کہ ایک طرف تمام مسالک جو ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیتی پیغام بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف انجینئر مرزا نے اپنی دکان کھول کے پرانی باتیں شروع کر دی، جن میں اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گندی زبان استعمال کی، یہاں تک کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یزیدی بھی کہا ہے، کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑے ولی ہیں ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں آپ اولیاء کو مانتے ہیں، اس میں ابو یزید بستامی بھی ہیں تو آپ یزیدی ہیں۔ جناب اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یزیدی تھے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کو مانتے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 474، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ شروسان۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ بھی کیا یزیدی ہوں گے؟ اللہ کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی زبان پھر آگے جناب اسی اپنی دکان میں کہ جناب وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، میں جب وہ زندہ تھے تب میں کہا کرتا تھا کہ جو کتابیں ہیں جن میں گستاخانہ عبارات ہیں تو ان کے خلاف احتجاج کیا جائے، تو آپ کیوں احتجاج نہیں کر رہے؟ تو سارے احتجاج جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کریں، اگر آپ میں ہے طاقت کہ آپ کریں احتجاج، یا صرف 10 بائی 10 کمرے میں بیٹھ کے اے سی کے کالے کمرے میں بیٹھ کے جناب آپ نے اپنی جھاڑنی ہے اور ہر بندے کو آپ نے جو ہے وہ گستاخ کہنا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، آج آپ کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں آپ ہی کی زبان سے۔ دوستوں میں آگے آپ کو اس کی ویڈیوز دکھانے والا ہوں جس میں یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ وہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، امام بخاری کتاب الادب المفرد میں ہے، اور اس کے سامنے جو کتاب ہے مشکات المصابیح اس میں بھی وہ روایت موجود ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ اتنی گستاخی والی روایت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے اس کو البانی صحیح کہتا ہے، اور اس نے قرآن پاک کے نیچے وہ کتاب رکھی ہوئی مشکات المصابیح 3 جلد، اور اسی 3 جلد میں وہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 87 پر وہ روایت موجود ہے۔ میں آگے آپ کو تمام اس کے ثبوت بھی دوں گا۔ اگر یہ بندہ عاشق رسول ہے تو اسے چاہیے کہ ہر اس کتاب کو جلا دے، جس طرح کہتا ہے کہ فلاں کتاب کو جلا دو، فلاں کتاب کو جلا دو۔ اس پر ہم نے پچھلے دنوں پوری تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ ہم آپ کو اس کی کلپ بھی دکھائیں گے، جس میں یہ کہتا ہے کہ جناب مشکات المصابیح ہے، ادب المفرد ہے، اور مسند احمد میں ایسی روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے صحیح تو نہیں کہا، تو کیا صحیح نہ کہنے سے کیا وہ روایت ضعیف ہوتی ہے؟ آپ کے آئنسٹائن نے اس کو صحیح کہا ہے، میں آگے دکھانے والا ہوں، آپ دیکھیں گے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جناب ان کتابوں کو جلا دینا چاہیے جن میں گستاخانہ عبارات ہیں، تو جناب آپ کے بقول مشکات المصابیح میں ایسی روایت ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، اور آپ کے بقول بخاری میں ایسی روایت ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، تو اب آپ کا وہ قانون کدھر جاتا ہے؟ صرف اولیاء کرام کے بارے میں اپنی طرف سے جو آپ نے گستاخانہ عبارات لکھی ہیں جناب، وہ ساری عبارات تو تفاسیر میں موجود ہیں، وہی عبارات تو کتب احادیث میں موجود ہے۔ اگر جلانے والی بات ہے یا ان کی پرنٹنگ بند کرنے کی بات ہے، سب سے پہلے آپ سٹارٹ لیں، آپ ویڈیو بنائیں، اور آپ نے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ آپ نے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے وہ کتاب۔ دوستو یہ سارا دھوکہ ہے اس کا، اور ایسے موقع پر یہ سیاست کر رہا ہے۔ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو تعزیتی پیغام کے بجائے اس نے اپنی دکان کھول لی، جناب فلاں کتاب میں گستاخی ہے، فلاں میں گستاخی ہے، فلاں میں گستاخی ہے، ان کی پرنٹنگ بند کر دینی چاہیے۔ بھی آپ کریں احتجاج، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ہر اس کتاب کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے جس میں بقول آپ کے گستاخی ہے۔ آپ تو بخاری میں بھی کہتے ہیں گستاخی ہے، آپ تو مشکات المصابیح میں کہتے ہیں، مسلم شریف میں تفسیر ابن جریر طبری جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر، اس میں بھی ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر سب کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے، صرف کشف المحجوب کی نہیں۔
جناب یہ دوگلاپن یہ مرزا صاحب کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں جناب بہت بڑا عاشق رسول، اس لیے میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچے۔ بھائی سب سے پہلے آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس کو تو آپ ہٹوا دیں میرے بھائی۔ اگر آپ میں عشق رسول ہے، بقول آپ کے، آپ کہتے ہیں کہ ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، اس کتاب کو آپ نے قرآن پاک کے نیچے رکھا ہوا ہے، آپ کے بقول آپ کتنے بڑے گستاخ ہوں گے۔ دوستو دیکھیے اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو بار بار یہ ڈھونگ رچاتا ہے گستاخانہ عبارات کا، کیا یہ بندہ بڑا گستاخ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو ماننے والا بے ایمان ہوتا ہے، یہ کہتا ہے، تو جو خود اس روایت والی کتاب کو، جس کتاب میں وہ روایت ہے وہ کتاب اس نے قرآن کے نیچے رکھی ہے، اس کے بقول کہ وہ روایت بے ایمانی پر مبنی، یعنی اس کو ماننے والا بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب فیصلہ خود کیجئے۔ اگلی 3 مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام کے، یہ انسان کو بے ایمان کرنے والی مثالیں۔ اچھا، مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں، مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر۔ یہ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر، اور یہ مشکات المصابیح میں موجود ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ مشکات المصابیح میں، اور جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ ذرا سنیے۔ کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ استغفر اللہ تم ہوئے، حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، ضعیف نہیں کہا ہوا، احمد بن حنبل نے ضعیف نہیں کہا ہوا، سند جو ہے وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگا، لیکن آپ کے امام جو ہے میں آگے دکھانے والا ہوں کہ یہ امام ہے البانی، انہوں نے یہ اس پر حکم لگایا ہے کہ صحیح ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، اور اس پر نیچے لکھا بھی ہے کہ اس پر عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مشکات کے اندر جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ سمجھ لیں اہل سنت کی کتابوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ اس نے سامنے رکھی ہوئی، اسی میں وہ روایت ہے جس کے کہتا ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ تو اب یہ فتویٰ لگائے البانی پہ کہ البانی نے اس کو مانا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ دیکھیں، یہ روایت مسند احمد میں یہ روایت ہے، اگر آپ کو نظر آ جائے، یہ دیکھیں یہ روایت ہے 9737، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ کس طرح آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں جی 9737، اور یہ صحیح روایت ہے، 9737 اور یہ صحیح روایت ہے، اور اس کے نیچے کیا لکھا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں جی 9737 شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس روایت پر عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب آپ بتائیں کہ شیخ البانی مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں اور ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، اور وہ بھی روایت صحیح، یہ البانی کہتا ہے۔ آگے دیکھیں اسی البانی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ حکم کو نہیں لگایا ہوا تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔ بڑا بھاری جملہ ہے میرا جی، کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے
جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے۔ الامان والحفیظ، یہ بھی سنیے کہ میں ایک بھاری جملہ بولتا ہوں کہ قرآن پاک کا وہی ترجمہ تفسیر معتبر ہے جو غیر مسلم سمجھے گا پہلی مرتبہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی قرآن کا فہم وہی بہتر ہوگا جو غیر مسلم سمجھے گا، قرآن کو سمجھنا وہی بہتر ہوگا جو غیر مسلم سمجھتا ہے نا قرآن کو، وہ بہتر ہوگا، مسلمان کی نہیں۔ کیا یہ بات کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ اس طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو غیر مسلم لیتے ہیں۔ کوئی مسلمان تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور احادیث دیکھیں، حدیث میں اگر کوئی بھی بندہ کافر آ جائے تو حدیث نہیں مانی جائے گی، اس کا فہم نہیں مانا جائے گا۔ تو قرآن تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو اس طرح کا بیان دینا کہ قرآن پاک کا تفسیر اور اس کی تشریح وہ مانی جائے گی جو غیر مسلم لے گا، آپ پہلی مرتبہ پڑھ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیے جی، مسلمان کی نہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، کوئی ساتھ تھے ہماری طرح، وہ انجینئر ہی تھے، آپ کہہ رہے ہیں اعتبار سے۔ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہے۔ بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے، نہ شیخ البانی سے، وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے اس کو امام کہا ہے، اور اسی کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا، اب دکھا رہا ہوں کہ اب یہ فتویٰ لگانا البانی پہ کہ البانی بھی گستاخ ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ جو اس روایت کو مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ تو البانی بے ایمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جس پر اس نے فتویٰ لگانا تھا اس پر فتویٰ نہیں لگا رہا، اس کو اپنا امام مان رہا ہے، یعنی گستاخ کو امام مان رہا ہے، بقول اس کے کہ جو بے ایمان ہو جائے گا، جو اس روایت کو مانے گا وہ بے ایمان ہوگا، اسی روایت کو یہ اپنا سارا کچھ مان رہا ہے۔ جتنی بڑی ہو چکی ہیں وہ اس میں ضعیف حدیث ہو، نشاندہی پر بھی وہ اس سے فروخت کر رہا ہے، تو کیا اس کی آمدن جائز ہے؟ کام تو اس کا ناجائز ہے، کام تو اس کا غلط ہے۔ اب اس کی آمدن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا، ہے تو مشکوک، کیونکہ ایسی کتابیں جن میں ضعیف روایات ہو، علماء کرام نے ان کی فروخت سے منع کیا ہے، بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حکم دیے گئے تھے۔ سٹارٹ اس سے لیا تھا میں جی دوستو، یہ بھی آپ نے سنا کہ ایسی کتابیں جن میں ضعیف روایات ہوں ان کو جلانے کا حکم دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے سامنے یہ مشکات المصابیح، اس میں 1600 روایات ضعیف ہیں، تو ان کے ہی جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جلانے کا حکم ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے اس پر دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو جلا دے جن میں گستاخی ہے، اور وہ کتابیں اپنے سامنے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ڈبل گیم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو نبی علیہ السلام کی عزت پیاری ہے تو آپ ان کو جلا دیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کر رہے ہیں تو آپ نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ ادھر یہ بخاری جس کے بارے میں اس نے خود کہا ہے کہ اس میں ایسی روایت ہے جس میں گستاخی ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا سراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ بھی گستاخانہ چیز ہے۔ جی، واقعتاً یہ گستاخانہ چیز ہے۔ تو آج ہم نے صرف آپ کو یہ dکھایا اس کا دوگلا پن اور اس کا دوسرا چہرہ، کہ یہ جواب دیں گے کہ نہیں جی احادیث کہاں اور یہ کشف المحجوب کہاں۔ بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کہاں ہوئی ہے، آپ کے بقول۔ اگر وہاں گستاخی ہے، آپ کے بقول یہاں بھی گستاخی ہے۔ اگر ان کا جلایا جائے گا تو آپ کے بقول ان کو بھی جلایا جائے گا۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فیصلہ دیکھ لیں، لا ترفعوا اصواتکم۔ تو یہاں پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بڑی سے بڑی کتاب بھی آ جائے یا چھوٹی کتاب آ جائے، فیصلہ ایک ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔